وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ، یہ بڑا اہم مقام، اور تم ایسے نہیں تھے کہ تم چھپ جاتے۔ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں۔ یہ تو لفظوں کا ترجمہ آسان کرتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو اپنی آنکھوں، اپنے کان اور اپنے کھال کے گواہی دینے سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ کون سا آدمی ہوگا کہ چوری کرے اور اس کی کھال کو بھی پتہ نہ چلے؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور اس کے ہاتھوں کو معلوم ہی نہیں ہوا؟ وہ کون سا آدمی ہے کہ دوڑ کر گیا اور مظلوم کے گھر کو ستایا اور اس کے پیروں کو پتہ ہی نہیں چلا؟ آدمی ان چیزوں سے چھپ نہیں سکتا ہے، تو پھر کس سے چھپ گیا؟ فرمایا جب اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا تھا تو اللہ سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ مگر گمان یہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، وہ بہت ساری باتیں جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہیں بے شمار مرتبہ یہی خیال رہا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ کمینے سے کمینہ آدمی بھی کوئی گندا کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، کتنا بدماش ہو، گندا ہو، مگر لوگوں کے سامنے آ کر کرے نہیں کرے گا، شرمائے گا، ڈرے گا لوگوں سے۔ لیکن نہیں ڈرتا تو کس سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کو دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی یہ کیے جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اشارہ ہے کہ تم نے خدا کو اس سے بھی کم سمجھا۔ چوک میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے جی، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ایک بڑے مدرسے والے ہمارے مدرسے میں آئے، ان کو بھی یہی مہینہ دو مہینے ہوئے تھے مدرسے میں شاید پڑھتے ہوئے، تو ابھی وہ بیڑی پینے کی عادت نہیں گئی تھی۔ تو ایک نے بیڑی کا بنڈل نکالا تو دوسرے نے تھوڑی سی، انہوں نے فارسی سیکھ لی تھی، تو اس نے کہا اینجا لوگ میں بیند، تو مجھے بھی سمجھ میں آیا بھائی، کہتا ہے یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تو ابھی گیا ہی تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ ڈرتے ہیں، تو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ان کو لگتا ہے۔ تو میں سوچ میں ہی رہا، لیکن اس نے ایک نے نکالا، دوسرے نے دبا لیا اندر، ابھی ادھر ہی۔ تو لیکن میرے دل میں وہ کھٹکتی رہی، بات کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ یہ آیت پڑھی اور لگا کہ اصل میں گناہ کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ خدا کو کیا پتہ چلے گا جی، ورنہ جب آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر رات کو بستر میں چھپ کر کے کسی سے کبھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی تو تمہارا گمان تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ، جو تم نے گمان کر لیا تھا، بِرَبِّكُمْ، اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ، اس گمان نے تم کو کھڈے میں ڈال دیا۔ اور میں نے کہا تھا اسی کا ترجمہ یہاں کی زبان میں کرو، اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو دوسری بات، اگر نہیں صبر کریں گے تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ شور مچاؤ، واویلا کرو، تب بھی یہیں رہنا ہے، اور تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی نکلیں گے، نہیں تب بھی نکلنے والے نہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر تم بخشش طلب کرو گے، معافی طلب کرو گے، اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو نہیں ہے وہ بخشے جانے والے۔ کتنی بخشش طلب کریں، زار پار کریں، ترلے کریں، یہ عتبن کا لفظ، بہت زیادہ زار پار کرنا، جناب جناب جناب، جتنی مرتبہ جناب کرو اب بخشے نہیں جاؤ گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ بخشش طلب کریں گے، فَمَا هُم، تو نہیں ہے وہ من المعتبین، بخشے ہوئے لوگوں میں سے۔ ہوا کیا دنیا میں، آدمی کیوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ بڑی اہم بات۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بس ابتدا ہے یہاں سے۔ جہاں یہ تصور آیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر سارے گڑبڑ کرتا ہے آدمی۔ نماز بھی ایسے ہی ٹکرے مارتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایسے سجدے ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں، پھر تو سجدے ہوں گے نا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب سجدہ کریں۔ اور میں نے پرسوں اشارتاً کہا تھا 3 مقام ہیں جہاں آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں۔ پہلا نمبر کون سا ہے؟ یہ امام سے پہلے سبحانک اللہ دل سے پڑھیں، پتہ چلے میں نماز میں پہنچا ہوں اور معنی بھی معلوم ہو۔ ولا الہ غیرک، اے خدا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تب تیرے در پر آیا ہوں۔ پھر چلو قرات کریں، اگر معنی ہو تو بات ہی کیا ہے۔ پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح کو دھیان سے، اور اس کے بعد اتحیات اور درود شریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا آدمی دھیان سے کرے کہ اب خدا کی بارگاہ سے جا رہا ہوں اور اپنی محفل میں واپس پہنچوں گا تو کہوں گا السلام علیکم، بھائی واپس آ گیا میں، یہ واپسی کا سلام ہے نا۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ تمام کتابوں لکھا ہے ادھر منہ کرو، تو نیت کرو کہ ادھر کے فرشتوں کو، ادھر کی مخلوق کو، جنات کو، انسانوں کو، سب کو سلام، واپس آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے۔ ادھر کرو پھر ادھر والوں کو سلام کرو۔ لیکن جو نکلتے نکلتے آخری جناب گزارش ہے، وہ گزارش ایسے کرو اللہ سے کہ لگے کہ اللہ سے کچھ بھیک مانگ کے لا رہے ہیں، واپس خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ عربی نہیں آتی، اس لیے آدمی چاہتا ہے وہ دعا بھی جلدی یار ختم کرو جلدی کسی طریقے سے۔ تو پھر اس کا حل بزرگوں نے کیا کہ بھئی چلو سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں تھوڑی دیر دعا کر لو، اپنے طریقے سے دعا کرو اپنی زبان میں۔ اور حقیقی بات ہے کہ آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے پھر اپنی زبان آتی ہے۔ میں نے 13 سال کی عمر میں اپنی زبان بولنی چھوڑی ہے، اردو ہی بولتے بولتے داڑھی سفید ہو گئی، مگر دعا میں اپنی زبان یاد آتی ہے۔ پھر وہ اسی طرح دل کرتا ہے کہ جس طرح اپنی والدہ سے کوئی مانگتا ہے نا، اس طرح اللہ سے بھیک مانگے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، خدایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ موقع ہے۔ تو پہلا نمبر ہے گناہ میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے، یہ تصور نہیں دے رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا موقع دوست برے ملتے ہیں، آئے ہائے یہ دوست بیڑا غرق کرتے ہیں۔ پڑھنے میں دیکھ لو، جس طالب علم کے اچھے دوست، پڑھائی والے دوست آگے نا لائق قسم کے، وہ لائق بنے گا، اور جو نالائق ہے وہ الو کا پٹھا اپنے سے بدترین نالائقوں سے دوستی لگاتا ہے۔ جو لائق بچہ ہے وہ کبھی نالائقوں کے پاس سے نہیں گزرتا ہے، بلکہ وہ استاذوں سے دوستی لگاتا ہے، ٹیچر سے دوستی لگائے گا، اس کو یاد ہی نہیں کس نے میرے ساتھ پڑھا کس نے نہیں پڑھا، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، وہ اپنے سے اونچے والوں سے دوستی لگاتا ہے، لائقوں سے، مگر یہ نالائقوں سے دوستی لگاتا ہے۔ اور اگر وہ نشے والے ڈپارٹمنٹ سے دوستی لگ جائے تو بیڑا غرق ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ یہ کیوں لوگ برباد ہوئے؟ پہلی وجہ بیان کی، اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری وجہ سنو، کیا وجہ ہے؟ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے مسلط کر دیے تھے ان پر کچھ ساتھی، قرین کی جمع قرانا، کچھ ساتھی ایسے مسلط کیے، وہ کیا کرتے رہے؟ فَزَيَّنُهُمْ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے رہے ان کاموں کو جو ان کے آگے تھے۔ مطلب یار تو فیل ہو گیا، 8ویں بھی نہیں پاس کر سکا، اور چھڑ یار جو فیل ہوتے ہیں کیا روٹی نہیں ملتی ان کو؟ ہمارے گاؤں میں اتنے فیل ہیں، سب مزے میں کھا رہے ہیں۔ اب اس کو لگا کوئی بات نہیں ہے، میٹرک میں پھر بڑی مشکل سے 8ویں پاس کی، میٹرک میں پھر فیل، وہ پھر اس کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، وہ مزے مار یار کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح وہ دوست اس کو بدھو بناتے رہتے ہیں اور اس کے گندے کاموں کو اچھا بتاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بدبختی ہے کہ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھلے آدمی کو بھی غلط بات ہے اس کو نہیں کہیں گے یہ غلط بات ہے، امام صاحب مفتی صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ اس کو ٹھیک کرو، نہیں اب دوسروں نے کہا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو جوش آتا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط نہیں، آپ نے ٹھیک کیا، ڈٹے رہو۔ اور اس کا وہ زیادہ شیطان موٹا ہو گیا، یار میرے اپنے دوست بولتے ہیں مجھے ٹھیک کیا ہے، یہ بندہ بس گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے سمجھ لو کہ اس نے تم کو مٹھی چھری سے ذبح کیا ہے۔ اور ایک مقام پر ایک آدمی نے تعریف کی، آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب 10 لوگ کہیں گے یار آپ تو بڑے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، تو بندے کو ویسے ہی بھاری پنا لگے گا یار واقعی میں بڑا بزرگ آدمی ہوں، اور پھر اس کو ایک وقت میں وہ بھی لگے گا اب کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، میں تو ہوں ہی بزرگ بنا ہوا تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں جو مار دو۔ حضرت مولانا فیض الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تھے تو بیان کرنے کے لیے گئے، ہمارے بڑے استاد دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے، تو ان کی کسی نے مجلس میں تعریف کی
تو جب ان کا نمبر آیا نا، ایسے مولوی صاحب ویسے مولوی صاحب، تو انہوں نے مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی، تو جب کھڑے ہوئے تو سیدھا اس کے منہ پہ۔ میں نے سنا ہے، لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا کہا؟ حدیث کے پر میں نے عمل کیا کہ جو کوئی تمہاری منہ پر تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی مارو، یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وَقَيَّدْنَا، اور مسلط کر دیے ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے مسلط کیے۔ ہم نے کیوں کیے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، جو پیچھے کہا نا، میں نے کہا اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے، جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے پھر باپ بھی کہتا ہے جا دفع ہو، انہی کے ساتھ گھومتا رہ جا کر کے ہمیشہ، تنگ پڑھ کے وہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ حدوں کو کراس کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں بھی مسلط کرتا ہوں اس کے اوپر۔